السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف آصف جلالی نے ایک اپنی تقریر کے دوران حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ سے ایک اقتباس پڑھا، جس کی اپنے طور پر تشریح کرتے ہوئے اس نے انتہائی نازیبا اور پوری امت سے انحراف کرتے ہوئے ایک نیا جملہ اور ایک نئی تشریح جو ہے قضیہ فدق کے باب میں اس نے اپنی زبان سے ادا کی ہے، جس کے بعد گزشتہ 4-5 سالوں سے اچھا خاصا اہل سنت کے حلقوں کے اندر بھونجال سا مچا ہوا ہے، لیکن اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جو کچھ زبان سے غلط نکل گیا، جو کچھ خلاف واقعہ نکل گیا تو اسے رجوع کر لیا جاتا، اس سے ریورس ہو جایا جاتا تو سارے کا سارا معاملہ سیٹل ہو سکتا تھا۔ لیکن اشرف آصف جلالی نے اس چیز کو، چونکہ وہ غلطی سے نکلی ہوئی بات نہیں تھی بلکہ وہ اس کی اپنی جو خبیث فطرت آپ کہہ لیں یا اپنا اس کا عقیدہ یا اس کی سوچ کہہ لیں، وہ اس کا ایک اظہار تھا جو اس سے ہو گیا، جو شاید وہ کہیں چھپانا بھی چاہتا تھا لیکن اس کی زبان سے ادا ہو گیا تو اب وہ اس پر ڈٹ گیا ہے۔ ڈٹنے کے بعد جب علماء کی طرف سے گرفت کی گئی ہے اور علماء کی طرف سے بار بار اس سے اس کی وضاحت یا توبہ رجوع کی طرف اسے مدعو کیا گیا ہے، تو وہ اس پر وہ وضاحتیں دیتے دیتے لامہ بات ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی جھوٹ اپنی جگہ پر قائم ہی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے وضاحتیں دیتے دیتے مزید دلدل میں وہ دھنستا گیا، حالانکہ رجوع سے بہت جلدی اور بہت نزدیک سے معاملہ طے ہو جانا تھا۔ اس شخص نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر اس نے یہ چیز گھسیڑنے کی کوشش کی اپنے طور پر کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی تو اس وقت وہ خطا پر تھیں اور مطلقاً خطا کا لفظ استعمال کیا 1 سے 2 مرتبہ۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں توجہ کے ساتھ، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی دیکھیں اس کے اندر واضح الفاظ میں وہ روافض کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ روافض تم اس چیز کو دلیل نہ بناؤ کہ ان کا مطالبہ کرنا ہی حق کی دلیل ہے کہ وہ معصوم ہیں، نہیں بلکہ ان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے خطا ہوئی، یعنی اور خطا کون سی ہوئی ہے؟ جب وہ باغ فدق مانگ رہی تھی تو ان کا مانگنا ہی خطا کی دلیل ہے، یعنی وہ مانگنا ان کا خطا پر مبنی تھا۔ جبکہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں اس طرح کی کوئی بات پورے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک کہیں پر بھی، بلکہ آپ کی کسی اور کتاب کے اندر بھی، آپ کے ملفوظات شریف کے اندر بھی، یا دیگر جتنی بھی آپ کی تحریر ہے یا آپ کا جتنا بھی غرصہ موجود ہے اس کے اندر کہیں بھی اس طرح کا کوئی جملہ موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے جسے آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جس وقت روافض کو جواب دینا ہوتا ہے تو روافض کو جواب دینے کے لیے روافض کی کتابوں سے ثبوت پیش کیا جائے تو وہ ان کے لیے اتھینٹک ہوگا، نہ کہ اہل سنت کی کتابوں سے۔ دیکھیں جس وقت بریلوی دیوبندی کا اختلاف ہوتا ہے تو اس وقت تک بہت سارا مواد ایسا ہے جو مشترکہ ہے، جس طرح بخاری مسلم وغیرہ حدیث کی کتابیں، تاریخ کی تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں جو ہماری آپس میں ایک جیسی ہیں، جن کو ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن روافض کے یہاں تو ہم بخاری کو بھی نہیں پیش کر سکتے، کیوں کہ ان کا ایک پورا لٹریچر ہی الگ ہے، تو انہیں آپ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب روافض کو نہیں پیش کر رہے تھے، آپ اہل سنت سے ہٹ کر ایک نئے موقف کی بنیاد رکھ رہے تھے جس کو آپ اپروچ دینے کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کا کندھا استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جدید دور ہے، فی الفور پکڑا جاتا ہے بندہ اور بندے کی واردات کامیاب ہونے نہیں دی جاتی جس طریقے سے تمہاری واردات کو کامیاب ہونے نہیں دیا گیا، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ جس وقت علماء نے گرفت کی تو آپ نے ایک دم سے پینترا بدلا اور آپ نے کہا کہ میری اس سے مراد خطائے اجتہادی ہے، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت مطالبہ فتح کر رہی تھی تو آپ کا وہ عمل خطائے اجتہادی پر مبنی تھا جس پر فقہاء کے نزدیک ایک ثواب ملتا ہے، یعنی کہ کوئی گناہ کا عمل نہیں تھا بلکہ وہ ایک ثواب کا عمل تھا۔ دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کو 2 ثواب تھے کیونکہ آپ ثواب پر تھے، تو آپ کو 2 اجر تھے اور حضرت سیدہ زہرا کو 1 اجر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خطائے اجتہادی آپ کی مراد تھی تو آپ نے جو ایک پوری صراحت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ایک ہی جملے کے اندر 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ خطا پر تھی، تو ان قبیح الفاظ سے، شدید الفاظ سے
آپ نے رجوع کیا ہے، کیونکہ ضابطہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی وضاحت دیتا ہے تو سابقہ الفاظ اگر معارض ہوں حقیقت کے تو ان سے رجوع بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے رجوع کہیں نہیں کیا، آپ کا رجوع کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرے جلسے کے اندر باقاعدہ طور پر پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر الزام دھرتے ہوئے آپ نے آپ کے کندھے کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ جناب ان سے غلط فہمی ہو گئی۔ اب غلط فہمی جو ہے یا غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، اس کو آپ سماعت کریں۔ بارے میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یوسی کم میں سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے، سرکار کی امت کا ذکر ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ یہاں پر آپ نے صاف غلط فہمی کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ اب غلط فہمی کے اندر کون سی اجتہادی غلط فہمی ہوتی ہے یا اجتہادی غلطی ہوتی ہے؟ غلطی اور غلط فہمی اجتہادی نہیں ہوتی ہیں، خطا ہوتی ہے، لیکن خطا کا جہاں تک تعلق ہے وہ وہاں پر اگر خطائے اجتہادی ہوتی تو پھر آپ کو پہلے رجوع کرنا تھا، آپ نے خطائے مطلقہ کا جو ذکر کیا تھا 3 مرتبہ، اس سے آپ کا رجوع نہیں ہے، اور بعد میں جب آپ نے اسے غلط فہمی تک کہہ دیا تو یہ مور ثبت ہو گئی، تصدیق کی کہ آپ کی مراد وہاں پر خطائے معصیت ہی تھی، جسے آپ نے وقتی طور پر جو آپ کے خلاف علماء اہل سنت اور امت رسول اور بالخصوص سادات نے جو ایکشن لیا ہے، تو آپ نے جان چھڑانے کے لیے، جان بچانے کے لیے آپ نے ایک وقت کے لیے خطائے اجتہادی کا قول کر کے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ جبکہ تیسری چیز آپ نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو باغ فتق دے دیتے تو وہ باغ فتق مال حرام تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق مال حرام کیسے دے سکتے تھے؟ یہ سماعت کریں۔ الثانی انه كان ما يعطي لفاطمة مالا حراما بلا خلاف۔ صدیق اکبر حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو؟ اب مال حرام خطائے اجتہادی سے مال حرام کیسے بن جاتا ہے؟ جبکہ خطائے اجتہادی ایک گناہ اجر کا جو باعث ہے، تو اس کے نتیجے میں ملنے والی جو چیز ہے وہ مال حرام کیسے ہو جائے گی؟ یہ سارے قرینے اور سارے طریقے اسی طرف جاتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا وہ جملہ کوئی نادانستہ نہیں تھا، محض ذوق خطابت میں ایسے نہیں ہو گیا تھا، جوش خطابت میں ایسے نہیں ہو گیا تھا، بلکہ پری پلان طور پر آپ اس عمل کو، اس جملے کو آپ اپنا عقیدہ مانتے ہیں، اور یہی آپ کا اصل میں عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا اس کے اندر خطا کار ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اس خطائے اجتہادی کو خطا کار بنا دیا۔ جب آپ کال کریں گے کہ وہ خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، اور پھر آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہیں گے کہ غلطی ہو گئی، ان سے غلط فہمی ہو گئی، پھر اس کو آپ مال حرام بھی کہیں گے، تو یہ ساری چیزیں ملا کر تو خطا کار ہی بنتا ہے، تو معاذ اللہ آپ نے خطا کار قرار دیا۔ دوسری طرف مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے آپ سے اس معاملے میں کافی ساری ڈیبیٹس کی خواہش کی ہے، انہوں نے آپ کو آفر کی ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ اس پہ ڈسکس کر لیں۔ آپ نے کرٹیسائز کرنے کے لیے ان کی وہ چیزیں جن پر وہ باقاعدہ طور پر رجوع کر چکے ہیں۔ آپ سے بھی مخاصمت امت کی یہ نہیں ہے کہ آپ رجوع کر بھی لیں تب بھی آپ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یا نہیں، آپ ڈٹ گئے، ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے جو کچھ بھی ہوا ہے، انہوں نے اس کی ایک ایک چیز کی، جب لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے کئی بار سہ باری انہوں نے اس سے رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تحریراً توبہ کی ہے، ویڈیو پیغام کے ذریعے کی ہے، جلسوں میں کی ہے، اپنی جمعہ کی نشستوں میں کی ہے، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھ کر بھی آپ نے اس سے رجوع کیا ہے۔ اس لیے 12 سال پہلے کم و بیش 13 سال پہلے 2012 کے اندر آپ نے اسی مسئلہ کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ سے ایک جملہ سرزد ہو گیا تھا غلط فہمی کا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے، تو آپ کو جب متوجہ کیا گیا، صاحب کا ریکارڈ ہوتا ہے جو شیخ خطابت میں انسان سے لفظ نکل جاتا ہے، لیکن جو ہی متوجہ کیا گیا تو آپ اس پر ڈٹے نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے لیے یہ جائز، آپ نے فی الفور طور پر اس سے رجوع کیا، توبہ کیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی معافی مانگی، اور توبہ بھی کی، اور رجوع بھی کیا، آپ نے ان الفاظ کو واپس بھی لیا۔ تو یہی کام اگر آپ کر دیں کہ آپ نے بھی توبہ اللہ سے کرنی ہے، معافی آپ نے سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے مانگنی ہے کہ جن پر آپ نے جو الزام باندھا ہے، بہتان آپ نے ان پر باندھا ہے، آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں عالم سے معافی مانگ لیں، آپ فلاں مفتی سے یا فلاں پیر سے معافی مانگ لیں یا فلاں درگاہ پہ جا کر معافی مانگ لیں، آپ سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنے متنازع جملوں سے کیٹیگریکلی بلا مشروط آپ اس سے توبہ کریں اور آپ رجوع کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میرا موقف وہی ہے، وہ تو ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی لوگوں کو ایک ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے
یہ کہہ دیا کہ جناب آپ نے کہا کہ جی میں آئندہ یہ لفظ نہیں بولوں گا. تو بہت سارے سوالات ہیں کہ اگر خطائے اجتہادی ہے جو ایک گناہ اجر کا سبب ہے تو پھر ان الفاظ کو آپ دوبارہ کیوں نہیں بولیں گے؟ جو اجر کی چیز ہوتی ہے اسے تو بار بار کرنے کی ہوتی ہے نا. جو اجر جہاں پر ملے تو وہ تو بار بار کرنے والا عمل ہوتا ہے، نہ کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک بار کر کے یا اس میں کوئی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے اجر والے عمل میں. اس واسطے آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری تسلسل کے ساتھ آپ کے اس متنازع بیان سے لے کر آگے کی جتنی وضاحت ہیں سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار وہ اس طرف جاتی ہیں کہ آپ کی جو عقیدہ ہے یا آپ کا جو نظریہ جو فکر ہے وہ یہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے خطا ہوئی ہے اور آپ خطا کار ہیں. وہ جا کر منتج اسی بات پر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا نعرے لگانا کہ بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا، نا گناہ نا خطا سیدہ، یہ سارے نعرے ان کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. کیونکہ آپ کی بغل کے اندر جو کچھ ہے وہ تو یہ ہے جو میں نے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. بغل میں آپ کے یہ پھر ابھی منہ پر یہ کہنا کہ خطائے اجتہادی ہے یا بغل میں یہ کہنا کہ بے خطا بے گناہ، تو یہ منہ سے کہنے سے نہیں ہوگا. یہ بغل کے بت نکال کر ان کو پاش کریں گے. اس وقت حقیقی معنوں میں ادب کے ساتھ سید زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ناز میں جس وقت آپ جھکیں گے تو اس وقت آپ کو یہ نعرے لگانے کی اور آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ بے گناہ بے خطا، بلکہ آپ کا عمل ہی جو ہے وہ آپ کے عقیدے کی دلیل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.